غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں اور بادل کا ایک ٹکڑا آپ کے اوپر سایہ بن گیا ہے. کسی اور کے اوپر بن جائے تو پھر پتہ نہیں وہ کیا سمجھ لے اپنے آپ کو. وہ بادل کے ٹکڑے سے آواز بھی آنے لگی, بات بھی ہو رہی ہے, اے عبد القادر آج سے تیرے لیے سارے حرام حلال کر دیے گئے, آج سے تیرے لیے نماز معاف کر دی گئی. پیران پیر غوث الاعظم دستگیر, جن کی کرامات پر ہم اور تم تو چھوڑو, جو اولیاء اکرام کے متعلق آئیں کائیں کرتے ہیں وہ بھی غوث پاک کو ولی مانتے ہیں. ہاں, شیخ ابن تیمیہ اہل حدیث کے بہت بڑے امام شیخ ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ اگر کثرت سے کسی کی کرامات ثابت ہے تو شیخ عبد القادر جیلانی کی. ان کے متعلق کہہ رہا ہوں جن کی ولایت پر سب کا اتفاق ہے, سارے مانتے ہیں. وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں اور بادل کا ایک ٹکڑا آپ کے اوپر سایہ بن گیا ہے. کسی اور کے اوپر بن جائے تو پھر پتہ نہیں وہ کیا سمجھ لے اپنے آپ کو. وہ بادل کے ٹکڑے سے آواز بھی آنے لگی, بات بھی ہو رہی ہے, اے عبد القادر آج سے تیرے لیے سارے حرام حلال کر دیے گئے, آج سے تیرے لیے نماز معاف کر دی گئی. اتنی عبادت تم نے کی ہے. سرکار غوث پاک نے عبادت بھی اتنی کی تھی. اگر کوئی 100 رکعت پڑھ کر کے تھک جائے اور وہ سوچے کہ مجھے کہیں سے آواز آئی تو اس کو لگتا ہے ہاں پکا میری قبول ہو گئی ہے, 100 تو پڑھا ہو. غوث پاک تو 40 سال تک پوری رات عشاء سے لے کر فجر تک کھڑے رہے, 40 سال تک. ہڈیاں نکل آئی تھی جسم سے, ایک انگور کے دانے سے سحری کرتے اور ایک گلاس پانی سے افطار کیا کرتے. اور اتنی کثرت سے عبادت کے بعد اگر آسمان سے آواز آئے تو بندے کو یقین ہو جانا چاہیے کہ میری تو عبادتیں اتنی ہیں, ہو سکتا ہے ڈائریکٹ میرے پاس اللہ کی طرف سے بات آ رہی. لیکن غوث پاک کی طرف آواز آئی بادل کے ٹکڑے سے, اے عبد القادر آج سے تیرے لیے نماز معاف ہے, سارے جتنے تمہارے لیے حرام چیزیں تھے حلال ہو گئی. غوث پاک نے جلال میں کہا یہ آواز رحمان کی نہیں, یہ شیطان کی ہے. کوئی چیز کسی کے لیے قیامت تک حرام حلال نہیں ہو سکتی جس کو میرے مصطفیٰ نے حرام کیا ہو. جو نبی پاک نے حرام کر دیا وہ قیامت تک کے لیے حرام ہے, کسی کے لیے حلال نہیں ہو سکتی. اس میں عبد القادر جیلانی کیا اور کوئی اور کیا. غوث پاک فرماتے یہ آواز شیطان کی ہے. اور دوسری چیز, آج سے میرے لیے عبادت معاف ہو گئی. غوث پاک فرماتے ہیں جو سید الانبیاء کے لیے نماز معاف نہیں ہوئی تو عبد القادر کے لیے کیسے ہو سکتی. یہاں تو بہت سارے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں بیٹھے اور تصور میں نماز پڑھ رہے ہیں اور دیوانے لوگ بھی ان کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں. سوچو تو صحیح, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے اگر تم چاہتے ہو, کچھ لوگوں نے ایسے گمراہ کر رکھا ہے لوگوں کو. یاد رکھنا میرے عزیزو, ولایت کی کسوٹی شریعت مصطفیٰ ہے. حضور کو چھوڑ کر کے کوئی ولی نہیں بن سکتا. ولایت وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل رہا ہو. پیر ہو تمہارا, ولی ہو کوئی, ایسے کا دامن آنکھ بند کر کے تھام لینا جو تمہیں آنکھ بند کر کے سیدھے مدینے پہنچا دیتا ہو, حضور کی محبت تمہارے سینے میں ڈالتا ہو. باقی جھولا چھاپ ہے سب, باقی سب چندہ چھاپ ہے. دنیا میں ایسے ڈھکوسلے بہت ہوں گے. شیطان خضر کی لباس میں گھومتا ہو, اس کے پیچھے آنکھ بند کر کے بھاگنا تمہارے لیے بڑا خطرناک ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو عبادت اللہ کے نبی سید الانبیاء کے لیے معاف نہیں ہوئی میرے لیے کیسے معاف ہو سکتی. یہ شیطان کی آواز ہے, یہ شیطان کی آواز ہے. بادل کے ٹکڑے سے شیطان آواز دے سکتا ہے, بادل کے ٹکڑے سے شیطان آواز دے سکتا ہے, تو پھر کسی کی چٹھی نکال کے کیوں نہیں دے سکتا. آج کے دور میں لوگ یہ سمجھتے ہیں چٹھی نکالتا ہے بابا اور سب ہمارے راز جانتا ہے. میاں شیطان بہت کچھ کر سکتا ہے. ابھی بڑا دجال جب آئے گا وہ تو بارش بھی برسا کے دکھا سکتا ہے, سبزہ اگا کے بھی دکھا سکتا ہے. حدیث پاک میں وہ بڑا دجال تو مردے کو زندہ کر کے بھی دکھائے گا. لیکن تمہارے ایمان کا امتحان ہوگا. ہر گھڑی تم یہ دیکھو, یہ سارے عجائب دیکھ کر کے پاگل نہ ہو جانا. اپنے نبی کو یاد کرنا, میرا خدا رب العالمین ہے, اللہ رب العزت ہے. اور اب آپ
آپ کو میں بتاؤں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دوسرا حملہ کیا شیطان نے. کہا عبد القادر اتنا پڑھے لکھے ہو تم، اتنا پڑھے لکھے ہو، اگر اتنا پڑھے لکھے نہیں ہوتے تو آج تو میں تم کو گمراہ کر دیتا. آج جو میں نے کہا ہے، اب شیطان اپنی اصلیت پہ آیا. آواز جو آ رہی تھی بادل کے ٹکڑے سے کہ تمہارے لیے عبادت معاف ہے، تمہارے لیے حرام حلال ہے، غوث پاک نے جب جواب دیا تو شیطان کہتا ہے بہت پڑھے لکھے ہو تم، اور اتنا پڑھے لکھے ہو کہ آج تمہارے علم نے بچا لیا تمہیں، ورنہ گمراہ ہو جاتے آج. غوث پاک نے فرمایا ابلیس تو مجھے دوبارہ گمراہ کر رہا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں، میرے خدا کے فضل نے بچایا. علم تو تیرے پاس بھی تھا، علم تو تیرے پاس اتنا تھا کہ فرشتوں کو پڑھایا کرتا، لیکن تو بچ نہ سکا. اس لیے میرے عزیزوں، ہر گھڑی اس کا وار ہے شیطان کا، ابلیس کا ہمارے اوپر، لیکن کسوٹی ایک ہی اپنی زندگی پر رکھو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے لیے ایسی کسوٹی رکھو کہ ہمارے بزرگوں نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے. نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر پھرا کر دے. یہ ہماری کسوٹی ہو، یہ ہماری زندگی کا معیار ہو.